یہ ہے وقت میڈیا۔ بزم ادب فکر و فن نہٹور کے زیر اہتمام آزادی کے 75ویں امرت مہوتسو پر ایک شام راشٹریہ ایکتا کے نام عنوان سے 5واں کل ہند مشاعرے و کبھی سمیلن کا انعقاد 13 جولائی 2022 کو ضلع بجنور کے نہٹور میں سید اویس ذکی صاحب کی صدارت میں ہوا۔ مشاعرے کا افتتاح کیا سکندر اقبال صاحب نے و شمع روشن کی چیئرپرسن پتر نہٹور راجہ انصاری صاحب نے۔ مہمانان خصوصی رہے ڈاکٹر تاج الدین انصاری صاحب دہلی و شمشاد انصاری صاحب چیئرمین بجنور۔ مشاعرے کے کنوینر رہے شاعر چاند فٹافٹ صاحب اور معاون کنوینر رہے شاعر فرقان دہلوی صاحب۔ بڑا کامیاب رہا ماشاءاللہ، مبارکباد پیش کرتا ہوں چاند فٹافٹ صاحب کو، سکندر صاحب کو، ذکی صاحب کو۔ یہ مشاعرہ ہوتا ہوا سکندر صاحب سے، اویس ذکی صاحب سے، فٹافٹ صاحب کی محنت کے چلتا ہوا مشاعرہ جب سجا دیا جاتا ہے تو پھر وہ آتا ہے ناظم مشاعرہ کے ہاتھ میں۔ ناظم مشاعرہ کا کام بڑا مشکل ہوتا ہے، سب لوگ اپنی محنت کر کے ایک ناظم کے حوالے کر دیتے ہیں مشاعرے کو۔ اب دیکھیے اس کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے کہ پورے مہینوں کی محنت جب اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اب یہ اس کی قابلیت ہے ناظم کی کہ وہ اس کو کتنا سجا سکتا ہے، کتنا چلا سکتا ہے۔ آج کے اس مشاعرے کی نظامت ماشاءاللہ ہمارے التمش عباس صاحب نے جو کی ہے، اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کم عمر میں جو انہوں نے آل انڈیا مشاعرے کا جو نظامت کی ہے اور اس محفل میں چاند صاحب کی محنت، سکندر صاحب کی محنت کو جو سجایا ہے، انشاءاللہ آگے چل کے وہ بہت بڑے ناظم ہوں گے۔ ان کے لیے ایک بار زوردار تالی ہو جائے ہمارے التمش عباس کے لیے۔ اب میں آپ سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ میں اگر وہ شاعر کی حیثیت پہ ڈائس پر ہوتے تو اس مشاعرے کی واقعی وہ ضمانت ہوتے کامیابی کی۔ آج انہوں نے نظامت اتنی بخوبی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شاعر جو ہے بہت خوب ہے، پورے ہندوستان نہیں بلکہ دبئی، مسقط، بحرین میں اپنا لوہا جگا چکے ہیں۔ مجھے فخر ہے اپنی رڑکی کے اس لڑکے پہ کہ رڑکی سے ایک ایسا شاعر جس کی شاعری پاکستان کے بالکل ٹکر کی شاعری کے حوالے سے میں اس کو جانتا ہوں۔ ہمیں فخر ہے کہ آج ہندوستان رڑکی کا نام روشن بڑی بڑی جو کر رہے ہیں۔ اس بات کا ثبوت میں آپ کو ابھی دینے جا رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ خود پکارے گی منزل تو ٹھہر جاؤں گا، ورنہ خوددار مسافر ہوں گزر جاؤں گا۔ آندھیوں کا کیا خوف میں پتھر ٹھہرا، میں کوئی ریت کا ڈھیر نہیں جو بکھر جاؤں گا۔ مائک پر ہمارے التمش عباس صاحب، آپ شاعری بھی سنیں ان کی، ابھی تک آپ نظامت سن رہے تھے، شاعری سے آپ تشریف رکھتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس، نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس، یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس۔ نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس، نہ یہ قریب ہے دنیا کے اور نہ دین کے پاس، نہ یہ قریب ہے دنیا کے اور نہ دین کے پاس، یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس، یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس۔ وہ لوگ بھی ہمیں شکی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ بھی ہمیں شکی نظر سے دیکھتے ہیں، جو ایک وقت میں ہوتے ہیں تین تین کے پاس۔ وہ لوگ بھی ہمیں شکی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ بھی ہمیں شکی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمیں شکی نظر سے دیکھتے ہیں، جو ایک وقت میں ہوتے ہیں تین تین کے پاس، جو ایک وقت میں ہوتے ہیں تین تین کے پاس۔ لو ایک مجھ-سا گنہگار اور آ پہنچا، لو ایک مجھ-سا گنہگار اور آ پہنچا، بہت سا کام تو پہلے سے تھا زمین کے پاس۔ لو ایک مجھ-سا گنہگار اور آ پہنچا، لو ایک مجھ-سا گنہگار اور آ پہنچا۔ بہت شکریہ جی۔ لو ایک، نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس۔ یہ بھائی یہ مشاعرہ اس طرح سے سنا دے رہے ہیں جیسے یہ زندگی کا آخری مشاعرہ ہے۔
سن لیجیے نہ یہ قریب ہے دنیا کے، نہ یہ قریب ہے دنیا کے اور نہ دین کے پاس. جناب بھائی اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. ارے مذاق کر رہا ہوں آپ سے، اتنا تو حق ہے میرا. نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس، یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس. یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس. نہ یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس. لو ایک مجھ سا گنہگار اور آ پہنچا، لو ایک مجھ سا گنہگار اور آ پہنچا. بہت سا کام تو پہلے سے تھا زمین کے پاس. میں ایک شعر ان کی نظر کرتا، لیکن اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ شعر پر خفا دادا ہو جائیں گے، لیکن میں حاضر کر رہا ہوں کہ لو ایک مجھ سا گنہگار اور آ پہنچا. بہت سا کام تو پہلے سے تھا زمین کے پاس. وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھلا دیں اسے. وہ بے وفا ہے، وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھلا دیں اسے. ہمارا دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے پاس. وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھلا دیں اسے. نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس. یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس. لو ایک مجھ سا گنہگار اور آ پہنچا. بہت سا کام تو پہلے سے تھا زمین کے پاس. وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھلا دیں اسے. ہمارا دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے پاس. عظم بھائی یہ شعر سنیے گا. ہمارا دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے پاس. یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں. یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں. ہمارے شعر پہنچتے ہیں سامعین کے پاس. یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں. یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں. یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں. ہمارے شعر، بہت شکریہ. یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں. یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں. ہمارے شعر پہنچتے ہیں سامعین کے پاس. ہمارے شعر پہنچتے ہیں سامعین کے پاس. اور یہ شعر میں صابر صاحب کی اور مہندر سنگھ اشرف صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں. نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس. یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس. یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں. یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں. وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھلا دیں اسے. ہمارا دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے پاس. یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں. ہمارے شعر پہنچتے ہیں سامعین کے پاس. اور شعر سنیں گے. اگر ہیں سیکھنا آداب زندگی تم کو، اگر ہے سیکھنا آداب زندگی تم کو، گزارو وقت کسی بوریا نشین کے پاس. اگر ہے سیکھنا آداب زندگی تم کو، اگر ہے سیکھنا آداب زندگی تم کو، اگر ہے سیکھنا آداب زندگی تم کو، گزارو وقت کسی بوریا نشین کے پاس. گناہ گار ہیں لیکن کئی حوالوں سے، گناہ گار ہیں لیکن کئی حوالوں سے، سفارش اپنی گئی رب عالمین کے پاس. گناہ گار ہیں لیکن کئی حوالوں سے، گناہ گار ہیں لیکن کئی حوالوں سے، گناہ گار ہیں لیکن کئی حوالوں سے، سفارش اپنی گئی رب عالمین کے پاس.
सिफारिश अपनी गई रब आलमीन के पास, और मेरी रविश से मुझे किस तरह हटाना है, मेरी रविश से मुझे किस तरह हटाना है, यही तो काम है मेरे मुखालिफीन के पास। मेरी रविश से मुझे किस तरह हटाना है, मेरी रविश से मुझे किस तरह हटाना है, यही तो काम है, यही तो काम है मेरे मुखालिफीन के पास। मेरी रविश से मुझे किस तरह हटाना है, यही, बहुत शुक्रिया, यही तो काम है मेरे मुखालिफीन के पास। एक मतला ताज़ा हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। यही तो काम है मेरे मुखालिफीन के पास। अर्ज़ कर रहा हूँ कि तवज्जो से सुनिएगा, नौजवान दोस्तों के लिए मतला खास तवज्जो का तालीम भाई, थोड़ी देर के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि भटकना छोड़ दिया दर बदर किसी के लिए, भटकना छोड़ दिया दर बदर किसी के लिए, मैं क्यों खराब करूं अपना घर किसी के लिए। भटकना छोड़ दिया दर बदर किसी के लिए, भटकना छोड़ दिया दर बदर किसी के लिए, मैं क्यों खराब करूं अपना घर किसी के लिए, मैं क्यों खराब करूं अपना घर किसी के लिए। वो चंद लम्हे, वो एक रात मेरी जिंदगी का हासिल थी, वो एक रात मेरी जिंदगी का हासिल थी, मैं खून रोया था जब रात भर किसी के लिए। वो एक रात मेरी जिंदगी का हासिल थी, वो एक रात मेरी जिंदगी का हासिल थी, मैं खून रोया था जब रात भर किसी के लिए। वो एक रात मेरी जिंदगी का हासिल थी, मैं खून रोया था जब रात भर किसी के लिए, मैं खून रोया था जब रात भर किसी के लिए। वो कह रहे हैं, वो कह रहा है कि संजीदगी से पेश आओ। मैं खून रोया था जब रात भर किसी के लिए, वो एक रात मेरी जिंदगी का हासिल थी, मैं खून रोया था जब रात भर किसी के लिए। वो कह रहा है, वो कह रहा है कि संजीदगी से पेश आओ, वो कह रहा है कि संजीदगी से पेश आओ, जो हो न पाया कभी मोतबर किसी के लिए। वो कह रहा है कि संजीदगी से पेश आओ, वो कह रहा है कि संजीदगी से पेश आओ, जो हो न पाया कभी मोतबर किसी के लिए, जो हो न पाया कभी मोतबर किसी के लिए। एक मतला और सुनाता हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ, जो हो न पाया कभी मोतबर किसी के लिए, जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया। सुनिएगा कि जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया, बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने दिया। जिस्म का सारा लहू आंखों में भर जाने दिया, बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने दिया। उसने बस एक बार जाने को कहा था अल्तमश, बात इज्जत पर अगर आई तो सर जाने दिया। उसने बस एक बार जाने को कहा था अल्तमश, रोक सकते थे उसे हमने मगर जाने दिया। उसने बस एक बार जाने को कहा था अल्तमश, रोक सकते थे उसे हमने मगर जाने दिया। अब एक गजल सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल ताजा गजल है, वो भी मेरे दवा भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। सुनिएगा सैयद उबैद हाजी जी, सुनिएगा। अर्ज़ कर रहा हूँ सलमान भाई, अर्ज़ कर रहा हूँ कि रोक सकते थे उसे हमने मगर जाने दिया। ज़मीं की तह में उतरने के बाद खुलते हैं, ज़मीं की तह में उतरने के बाद खुलते हैं। ज़मीं की तह में उतरने के बाद खुलते हैं, बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं। ज़मीं की तह में उतरने के बाद खुलते हैं, ज़मीं की तह में उतरने के बाद खुलते हैं, बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं, बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं। वही दरीचे, आज़म भाई शायद आपको शेर पसंद आए,
زمین کی تہ میں اترنے کے بعد کھلتے ہیں، بہت سے لوگ تو مرنے کے بعد کھلتے ہیں، وہی دریچے جو کھلتے تھے میری آہٹ پر۔ کیسے وقت بدلتا ہے کہ زمین کی تہ میں اترنے کے بعد کھلتے ہیں، بہت سے لوگ تو مرنے کے بعد کھلتے ہیں، وہی دریچے جو کھلتے تھے میری آہٹ پر وہ اب گلی سے گزرنے کے بعد کھلتے ہیں۔ وہی دریچے جو کھلتے تھے میری آہٹ پر، وہی دریچے جو کھلتے تھے میری آہٹ پر وہ اب گلی سے گزرنے کے بعد کھلتے ہیں، وہ اب گلی سے گزرنے کے بعد کھلتے ہیں۔ کچھ ایسے یار بھی روح پوش ہیں میرے اندر، وہ اب گلی سے گزرنے کے بعد کھلتے ہیں۔ کچھ ایسے یار بھی روح پوش ہیں میرے اندر جو آستین کترنے کے بعد کھلتے ہیں۔ کچھ ایسے یار بھی روح پوش ہیں میرے اندر، کچھ ایسے یار بھی روح پوش ہیں میرے اندر جو آستین کترنے کے بعد کھلتے ہیں۔ ابھی تو آپ بہت تیز چل رہے ہیں مگر توجہ چاہوں گا، جو آستین کترنے کے بعد کھلتے ہیں، ابھی تو آپ بہت تیز چل رہے ہیں مگر سفر کے راز ٹھہرنے کے بعد کھلتے ہیں۔ ابھی تو آپ بہت تیز چل رہے ہیں مگر سفر کے راز ٹھہرنے کے بعد کھلتے ہیں۔ اور یہ شعر کہ سفر کے راز ٹھہرنے کے بعد کھلتے ہیں، انہیں کہو کہ بہت وقت ہے ہمیں درکار، انہیں کہو کہ بہت وقت ہے ہمیں درکار، ہم ایک عمر گزرنے کے بعد کھلتے ہیں۔ انہیں کہو کہ بہت وقت ہے ہمیں درکار، ہمیں دو فرمائشیں ہیں صرف چھوٹی چھوٹی، بڑے حاضر کر رہا ہوں اور ایک امتیاز اظہر نے عرض کر رہا ہوں کہ بڑے سلیقے سے زندگی کو عذاب کر کے چلا گیا تھا، بڑے سلیقے سے زندگی کو عذاب کر کے چلا گیا تھا۔ وہ کیا گیا تھا کہ میری دنیا کو خواب کر کے چلا گیا تھا، بڑے سلیقے سے زندگی کو عذاب کر کے چلا گیا تھا۔ وہ کیا گیا تھا کہ میری دنیا کو خواب کر کے چلا گیا تھا، ہم اس کی یادوں کی بکھری کرچوں کو اپنی پلکوں سے چن رہے تھے۔ بڑے سلیقے سے زندگی کو عذاب کر کے چلا گیا تھا، وہ کیا گیا تھا کہ میری دنیا کو خواب کر کے چلا گیا تھا، ہم اس کی یادوں کی بکھری کرچوں کو اپنی پلکوں سے چن رہے تھے۔ وہ اتنی اجلت میں تھا کہ سب کچھ خراب کر کے چلا گیا تھا، ہم اس کی یادوں کی بکھری کرچوں کو اپنی پلکوں سے چن رہے تھے، ہم اس کی یادوں کی بکھری کرچوں کو اپنی پلکوں سے چن رہے تھے۔ وہ اتنی اجلت میں تھا کہ سب کچھ خراب کر کے چلا گیا تھا۔ یہ کس کے جانے کے بعد اب تک ہم اپنے اشکوں کو پی رہے ہیں، یہ کس کے جانے کے بعد اب تک ہم اپنے اشکوں کو پی رہے ہیں۔ یہ کون تھا جو ہماری آنکھیں شراب کر کے چلا گیا تھا، یہ کس کے جانے کے بعد اب تک ہم اپنے اشکوں کو پی رہے ہیں۔ یہ کون تھا جو ہماری آنکھیں شراب کر کے چلا گیا تھا۔ اور میں اس شعر پہ توجہ مانگتا ہوں آپ سے، میں نے جتنا بھی کلام سنایا ہے کہیں توجہ نہیں مانگی، لیکن اس شعر پہ توجہ مانگتا ہوں کہ بڑے سلیقے سے زندگی کو عذاب کر کے چلا گیا تھا۔ وہ کیا گیا تھا کہ میری دنیا کو خواب کر کے چلا گیا تھا، ہم اس کی یادوں کی بکھری کرچوں کو اپنی پلکوں سے چن رہے تھے۔ وہ اتنی اجلت میں تھا کہ سب کچھ خراب کر کے چلا گیا تھا۔ یہ کس کے جانے کے بعد اب تک ہم اپنے اشکوں کو پی رہے ہیں۔ یہ کون تھا جو ہماری آنکھیں شراب کر کے چلا گیا تھا۔ کا محل ہوتا تو چھوڑ جانے میں پھر بھی تھوڑا سا وقت لیتا، کا محل ہوتا تو چھوڑ جانے میں پھر بھی تھوڑا سا وقت لیتا، پڑھا لکھا تھا تو جلدی کارے ثواب کر کے چلا گیا تھا۔ کا محل ہوتا تو چھوڑ جانے میں پھر بھی تھوڑا سا وقت لیتا، کا محل ہوتا تو چھوڑ جانے میں پھر بھی تھوڑا سا وقت لیتا، کا محل ہوتا تو چھوڑ جانے میں پھر بھی تھوڑا سا وقت لیتا، پڑھا لکھا تھا تو جلدی کارے ثواب کر کے چلا گیا تھا۔ اور ایک غزل کے دو تین شعر امتیاز نظر کے کہنے تھے کہ در ہی کلا نہ کوئی دریچہ ہی واہ ہوا، در ہی کلا نہ کوئی دریچہ ہی واہ ہوا، گزرا تھا کون ادھر سے ابھی چیختا ہوا،
दरी खुलाना कोई दरीचा ही हुआ, गुजरा था कौन इधर से अभी चीखता हुआ, फिर एक रात जाग के तन्हा गुजार दी, फिर आज दिन में 1 बजे नाश्ता हुआ, फिर एक रात जाग के तन्हा गुजार दी, फिर आज दिन में 1 बजे नाश्ता हुआ, सर दुख रहा था दिल भी परेशान था बहुत, मैं सो गया था रात उसे सोचता हुआ। बहुत शुक्रिया हज़रात। आइए अब अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।